بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. سورہ القصص آیت نمبر 29۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے واقعے میں سے یہ کتواں نمبر ہے جی؟ انقلاب کا قدم 5واں۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ کریم ان کے ہر کام میں انقلاب کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ جس طرح کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت جو کام ہوا بظاہر تو نقصان لگ رہا تھا، لیکن اللہ نے ان کے ہر کام میں کیسے برکت ڈال دی، ہر توڑ میں اللہ نے جوڑ ڈال دیا، ہر نقصان ظاہری نظر آنے والے میں اللہ نے فائدہ ڈال دیا۔ اب بظاہر تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم دیار غیر کے مسافر تھے، اور وہاں پر لوگوں کی نظروں میں تو یہ ہے کہ اپنے ملک کو چھوڑ جانے والا وہ کافی نقصان میں ہوتا ہے، کیونکہ ان کا وہاں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کریم نے ان کو وہاں جا کر پوری ٹریننگ بھی کروائی ہے اور دینی اور دنیاوی ترقیوں سے مالا مال بھی کیا ہے۔ تو یہ مومنوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر انقلاب آئے گا، تم اگر ہمارے ساتھ جڑے رہے تو ہر قدم تمہارا ترقیوں میں جانے والا ہوگا، کوئی قدم تمہارا بور نہیں ہوگا۔ اسی لیے اس صورت کا عنوان بھی یہی ارشاد فرما دیا کہ انقلاب المؤمنین اور ذلت فرعون، کہ طاقتور قومیں باطرت معیشتہا، جن کی زندگیاں کافی کر و فر سے گزر رہی تھی، نخرے والی تھی، طاقت والی بظاہر، لیکن ان کو نقصان ہوا ان کے ہر قدم میں، اور کیونکہ ان کی ٹکر اللہ کے ولیوں کے ساتھ تھی۔ تو اس لمحے کہ جس لمحے کافر رسوا نہیں ہو جاتے، کیونکہ پچھلی صورت میں یہی تھا کہ تم نے ان کے ساتھ معاشرت کیسے رکھنی ہے، تو اس معاشرت میں یہی خیال رکھنا کہ تم نے ہمارے ساتھ مل کر رہنا ہے۔ اس معاشرت کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارا ہر قدم انقلاب کی طرف جائے گا، اگرچہ تمہاری حالت بالکل دنیا والوں کے سامنے زیرو کیوں نہ ہوئی، ہلکی کیوں نہ ہوئی، نقصان دہ کیوں نہ ہوئی۔ اب دیکھیں جی، سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم واپسی کا سفر شروع ہوا، تو اب یہ 8 سال گزار کر واپس آ رہے ہیں یا 10 سال گزار کر واپس آ رہے ہیں۔ اگر جس سال میں گئے ہیں اس سال گرمیاں تھیں، مثال دیتے ہیں کہ گرمیاں کون سی ہو سکتی ہیں، گرمیوں کے تو 5-6 مہینے ہو سکتے ہیں، تو گرمیاں تھیں نا جی، تو اب وہاں پر اگر 8 سال گزارے، بعین ہی 8 سال بعد انہی دنوں سردیاں ہوں، کیونکہ 8 سال پورے کیے تو پھر واپس چل پڑیں گے، تو وہی دن آئیں گے تو 8 سال یوں سمجھو پورے ہوئے، تو 8 سال پورے کر کے واپس آئے تو ان دنوں پر سردیاں تھیں۔ تو عین ممکن ہے جی کہ جب گرمیاں نکل رہی ہوں نا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب مدین شہر میں آئے تھے تو گرمیاں نکل رہی تھی، اتنی کچھ گرمی تھی کہ بندے کو سائے کی صرف تلاش رہتی ہے۔ باقی جو ہے حضرت جب واپس آئے تو انہی دنوں میں سردیاں شروع ہو چکی تھی، اور رات کے پہر میں گرمی کی ضرورت بھی پڑتی ہے کہ یہاں کوئی آگ پر ہاتھ بندہ سیکھے، تو اس لیے یہاں فرمایا کہ لعلکم تصطلون۔ اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ 10 سال گزارے ہوں، تو دونوں کی طرف اشارہ لگ رہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ 10 سال گزارے ہوں 8 کے بجائے، کیونکہ سردیوں کا سفر کا ہو جانا واپسی پر یہ دونوں کو لگتا ہے، 8 سالوں کو بھی لگ سکتا ہے اور 10 سالوں کو بھی لگ سکتا ہے۔ اگر گرمیاں جب آئے تھے تو اس وقت گرمی کی پوزیشن تو نہیں نہ پتا۔ بہرحال سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم
اپنا کام کاج پورا کر کے وہاں سے نکلے۔ اللہ نے الاجل فرمایا کہ قضا موسیٰ الاجل، ایک مدت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پوری کر آئے۔ تو جی وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر چل پڑے۔ جیسے ہی چلے نا جی آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ، رات کے وقت چلے تھے تو دیکھا جی رات پڑ گئی درمیان میں، محسوس کی طور کے ایک جانب آگ۔ قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، تو وہ دیکھنے میں بھی آگ تھی اور حقیقت میں بھی آگ تھی۔ وہ اللہ نہیں تھے، اس بات میں کر چکے ہیں جی سورہ طٰہٰ کے اندر اور سورہ النمل کے اندر۔ قال لأہلہ، آپ نے اپنے اہل کو فرمایا امکثوا، ٹھہرو۔ سورہ طٰہٰ میں بھی امکثوا کا لفظ ہے اور سورہ القصص میں بھی، درمیان میں سورہ النمل میں نہیں تھا۔ تو وہاں تو یہ واقعہ آپ کو پتہ ہے نا، مقصود صورت ہدن و بشرا تھا، تو وہاں صرف خوشخبری سنانا مقصود تھا، لہذا وہاں پر وہ جملے زائد لگتے تھے، وہ جملے وہاں نہ آئے۔ لیکن یہاں پر انقلاب مومنین ہے نا، کہ دیکھو مومنوں کا ہر کام کس طرح خیر و عافیت سے ہوتا ہے۔ یہاں اپنے گھر والوں کو فرمانا کہ تم ٹھہرو، میں تمہارے لیے آگ لے کر آتا ہوں، ان کو ٹھہرا کر گئے صرف آگ لینے کے لیے، لیکن وہاں ان کا آگ کا لے آنا پورے جہان کو روشن کرنے کے لیے تھا۔ تو اس لیے جی یہ لفظ اب زائد نہیں ہوگا، ان کو ٹھہرا کر گئے تھے صرف چھوٹا سا کام کرنے کے لیے، لیکن وہ بڑا کام کیا، اس لیے جی یہ لفظ، یہ جملہ زائد نہیں گیا۔ قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، اس سے کیا سبق ملا جی ہمیں؟ کہ کام تمہارا بظاہر چھوٹا سا ہوگا، لیکن تمہارے اندر برکت اور خیر اللہ اتنی ڈالیں گے اے مومنوں کہ تمہارے دنیاوی اور چھوٹے چھوٹے کام بھی ترقیوں کی طرف جا رہے ہوں گے، انقلاب کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اس لیے صبح و شام تمہاری ایسی گزر رہی ہو کہ اللہ کے ساتھ بنی ہوئی ہو، بگڑی ہوئی نہ ہو۔ انی آنست نارا، اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں اپنے ساتھیوں کو کہ چھوٹے کاموں میں بڑا، کہ اب مثال آپ کو دیتے ہیں کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ پہلے پٹرول نہیں تھا، تیل نہیں ہوتا تھا، بھاپ نہیں ہوتی تھی، اس وقت بھی سڑک پر گاڑیاں چلتی تھیں بغیر جانور کے کھینچنے کے، بغیر انسانوں کے کھینچنے کے، تو آپ حیران ہو جائیں گے بھئی یہ کیسے؟ جی یہ تو صرف بھاپ کے ساتھ ہی ممکن ہے کہ بھاپ لگے، بخارات کسی چیز سے پیدا ہوں تو گاڑی بھاگ پڑے۔ تو جی یہ اللہ ہے نا، نظام کیسے چلا سکتا ہے؟ صرف لکڑی سے، صرف لکڑی کی سیٹنگ ایسے کر دے کہ اگر اس لکڑی کو ہموار زمین پر رکھ دیتے، صرف اس کو ایک دفعہ ہلانا پڑتا، لکڑی کی ایسے کٹنگ کرتے، گاڑی سی بناتے کہ اس کا بوجھ اتنا بڑا ہوتا کہ وہ حرکت کرتی نا، آگے کو ڈھلتی تو پچھلے حصے لکڑی پر زور آتا تو پھر وہ اٹھ پڑتا تھا، جیسے ہی وہ اٹھتا تھا نا تو اگلے حصے پر کوئی زور آتا تھا، وہ نیچے کو لڑک جاتا اور اگلا حصہ آگے ہو جاتا۔ لیکن یہ بات سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آنے والی تھی، تو جی کیا اب موجودہ دور میں کچھ ایسے ایجادات کر رہے ہیں جاپان اور چائنا والے، کیونکہ مسلمانوں کو تو ایجادات کا ٹائم بھی نہیں ہے نا، وجہ کہ ان کو روٹی کپڑا مکان کے اندر پھنسا دیا گیا ہے، جس طرح کے اسی صورت کی شروع میں بتا دیا۔ ہمارے پاس تو اتنا ٹائم بھی نہیں بچایا، تو وہ جو اب قومیں اپنے آپ کو آزاد سمجھتی ہیں تو وہ ایسے ایکسپیریمنٹ، ایسے تجربات کر رہے ہیں، تو انہوں نے اب ایک ایسی چیز بنا کر دکھائی جو صرف لکڑی ہے اور اس کی کٹنگ ایسی کی کہ بس اس کو مثلا انہوں نے ایک جانور سا بنایا، خرگوش تھا، خرگوش کی چال کیسے ہے، انہوں نے لکڑی کی کٹنگ ایسی کی، 2 پرزے صرف لگتے ہیں، بس دو حصے لکڑی کے، اس کو میز پر جو چھوڑا نا تو لکڑی کی ڈھلوان ایسی تھی کہ خود بخود وہ خرگوش کی چال چلنے لگ گئی، یعنی ایسی ڈیزائن سے کٹیں گی۔ اب مثلا کچھوا بنایا انہوں نے تو کچھوے کی چال کے مطابق انہوں نے لکڑی کیسا کٹاؤ کیا کہ بھئی آگے چل رہی ہے، نہیں سمجھے؟ اسی طرح حالانکہ بندہ دیکھ لے تو کہے گا اوہ یہ تو اتنی بڑی ایجاد بھی نہیں ہے، یہ تو بڑی آسان چیز تھی، ہمارے ذہن میں آئیڈیا نہیں تھا جی۔
تو اسی طرح جناب اللہ فرماتے ہیں ما بلغوا معشار ما آتیناہم، تم سے پہلے لوگوں کو ہم نے دیا ہے نا جو، اس کے 10ویں حصے کو بھی تم نہیں پہنچے ہو۔ تو چھوٹی سی بات میں اللہ خیر و برکت ڈال سکتے ہیں، یہ اللہ مسلمانوں کو دکھانے کے لیے۔ اب مسلمان اگر یہ کام کرتے تو انہوں نے پھر کیا کیا جی؟ انہوں نے تو اس سے بھی بڑی بڑی ایجادات کی، یہ تو کفار کی ایجادات ہیں نا، اور عین ممکن ہے کہ یہ فارمولے بھی ان کو مسلمان دے رہے ہو، اور یہ کافی حد تک یہ بات دنیا والوں کے سامنے لیک ہو چکی ہے کہ یہ بہت بڑی بڑی ایجادات میں ہاتھ مسلمانوں کا ہوتا ہے، لیکن فارمولہ چھین کر انہیں مار دیا جاتا ہے۔ بہرحال اس بحث میں اب کون پڑھے، سبق ہمارا یہ نہیں ہے۔ اب فارمولہ چھیننا، تم بات بتانے کا مقصد یہ کہ اگر یہی کام مسلمان کرتے تو کتنی بڑی بڑی ایجادات کرتے تھے۔ ان کی ایجادات آج سے 1400 سال پہلے اور 1000 سال پہلے، 800 سال پہلے، اسی طرح پچھلی اقوام جو مسلمانوں کے ابھی گزری ہیں نا جی، انہوں نے دنیا میں ایسے انقلابی امور میں حصہ لیا کہ آج تک ان سے فائدہ لیا جا رہا ہے، اور بہت سارے مٹ چکے ہیں۔ اتنے کام حیران کن امور جو اب بہت سارے مٹ بھی چکے ہیں، صرف اس نیت سے ان کو مٹا دیا گیا ہے کہ یہ اس کی ایجاد مسلمانوں نے کی ہے۔ تو بہت ساری جی ایجادات میں یہ اللہ کریم ان کے کاموں میں برکت اور خیر ڈالتا ہے۔ تو ایک بندہ یوں سمجھ لو وہی کام کرنے کے لیے عمر لگا دے گا اور پیسوں کا ایک بہت بڑا حصہ صرف کر دے گا، اور اسی قسم کے فوائد اللہ والے کو جب نصیب ہوں گے، اللہ اس کے اندر خیر و برکت ڈالیں گے، اسی طرح کے فوائد وہ تھوڑے سے لمحے میں اور تھوڑے سے پیسوں کے ساتھ، نہ زندگی کا جان اور مال صرف کرنا پڑے گا، فوائد اس کو وہی حاصل ہو جائے۔ نہیں سمجھے؟ تو اس کی کوئی بھی مثال آپ لے لیں، بہت ساری مثالیں اس کی موجود ہیں۔ تو یہ قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، انقلاب کے لیے یہ جملہ اللہ کریم نے ہمیں بہت بڑا سبق سکھا دیا کہ ٹھہرائیں ان کو، بس ادھر ٹھہر جاؤ، میں آگ لینے جاتا ہوں۔ بس یہی فعل ان کا اتنا بڑا ہوا کہ نبوت کا سرچشمہ شروع ہوا، نبوت کا دروازہ مل گیا تھا ان کے اسی جملے کے اندر۔ دیکھو جی اللہ کریم ہمیں سمجھا رہے ہیں، اس لیے جی من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، تقوی کا دامن نہ چھوڑے، مارے مارے نہیں پھریں گے، مزے سے کھائیں گے، مزے سے سوئیں گے، بس صرف عبادت کریں گے مزے سے، اور ذہن پرسکون ہوگا، لمحات اچھے گزریں گے جی۔ تو یہ ہے متقی کی زندگی، فائدہ ہی فائدہ، فائدہ ہی فائدہ ہے جی۔ اللہ، ہمارے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی ہے، کیسی خوشحال ترین زندگی ہے، کیسی قوم تھی، 50 سال کے عرصے میں پوری دنیا پر سپر پاور بن کر چمک گئے تھے۔ حالانکہ چند سالوں میں، 10 سالوں میں تو ریاست مدینہ کے دور دور تک تھاک بیٹھ چکی تھی ریاست مدینہ کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عمر ان کو تھوڑی سی دی لیکن انقلاب زیادہ دیے۔ تو یہ صورت آپ کو انقلاب سکھاتی ہے۔ یہ صورت کیا سکھاتی ہے جی؟ آؤ، انی آنست نارا، میں محسوس کرتا ہوں آگ کو، لعلی آتیکم منہا بخبر، شاید لے آؤں تمہارے پاس وہاں کی کچھ خبر، او جذوۃ من النار، یا انگارہ آگ کا، لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس کو سیکھ سکو، تاپ سکو۔ دیکھو جی پیچھے تھا شہاب، اور اس سے پیچھے ہے کہ لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار، صرف قبس تھا، کہیں شہاب ہے تو قبس بھی شعلے کو کہتے ہیں، شہاب بھی شعلے کو کہتے ہیں، جذوہ بھی شعلے کو کہتے ہیں، لیکن تینوں صورتوں میں الگ الگ عنوان تھا۔ تو یہ جواب ہمیں کیسے حاصل ہوتا فروق کا؟ تو یہ وجوہ القرآن کی علم ایک نکل آیا، اور اس کے اندر اس کے جوابات تلاش کیے جاتے ہیں۔ لیکن آپ کو میں نے بتایا کہ وجوہ القرآن کے اندر بھی مہارت تب پیدا ہوگی جب مضمون صورت کی طرف توجہ ہوگی۔ تو بات نہیں، ساری باتیں جو اللہ سمجھا رہی ہیں، اللہ نے جو ایک چیز نازل کیا اور خود فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، مضمون صورت کی طرف توجہ کرو نا تو جواب آپ کو دستیاب ہو جائے گا۔ وہاں تھا بہادری، تشجیع کا موضوع، توحید پر تشجیع تھی،
تو اس لیے وہاں فرمایا قبس کہ ایک شعلہ یہ ہوتا ہے کہ قبس وہ ہوتا ہے کہ اس کے آگے لکڑی کا حصہ چمک رہا ہوتا ہے اور پیچھے پکڑنے کی جگہ بھی ہوتی ہے. تو یہ تشجیع کی طرف دلالت تھی کہ تشجیع جو شجاعت والا ہوتا ہے وہ شعلے کو ہاتھ میں یوں پکڑا کرتا ہے، اس کو چھوڑا نہیں کرتا، اور اس کو کچھ ہوگا بھی تو نہیں نا، کیونکہ دوسری طرف پکڑنے کی جگہ تو ہے. اور اسی طرح سورہ النمل کے اندر جب شہاب کا لفظ آیا تو وہاں کیا تھا؟ ہدن و بشریٰ للمؤمنین. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ خوشخبری کے لیے وہ واقعہ لا رہے ہیں نا، جس طرح کہ آپ نے پڑھا. تو خوشخبری مومن کو کس چیز میں ہوتی ہے کہ کوئی چمک والی چیز اور چمک رہی ہو، شہاب اوپر والے جو ستارے ہوتے ہیں. اب اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ایک حصہ پکڑنے کے لیے ہو اور دوسرا حصہ، وہاں صرف شہاب کا لفظ، کیونکہ وہاں خوشخبری تھی کہ جس طرح یہ چمک رہا ہے نا، آگے جا کر بھی آفتاب نبوت چمکے گا، وہ صرف خوشخبری تھی. اور یہاں انقلاب کی طرف اشارہ ہے. انقلاب میں ہمت کرنی پڑتی ہے کہ اس کو فرمایا جذوہ، انگارہ وہ کس ٹائپ کا تھا؟ بظاہر یہ پتا تو یہاں نہیں بتایا کہ ایک جگہ پکڑ لی تھی، تھا انگارہ، اور انگارے جیسی آگ تھی. او جذوۃ من النار، یا میں کوئی انگارہ لے کر آؤں گا. اس کا مطلب ہے انگارے کو پکڑنے کے لیے یا تو اس کی ایک طرف ہوگی یا اس کو کسی دوسری چیز سے پکڑا جائے گا. تو یہ چھوٹی سی بات بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمت کا قدم کرنا ہے، انقلاب تمہارا مقدر ہوگا، بس تم نے ہمت دکھانی ہے. اور جی دین کے جذبوں کی طرف، لہذا 3 لفظوں نے ہمیں جواب دے دیا. علم الوجوب نے ہمیں جواب دے دیا صرف اور صرف مضمون صورت کی طرف توجہ کرنے سے. مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں؟ کتنا قیمتی فارمولہ ہے، کیونکہ براہ راست جو باتیں تفسیر قرآن سے تعلق رکھتی ہوں گی وہ آسان ہیں، ان کو ہم مشکلات میں تلاش کریں گے تو ہم خود مشکل در مشکل میں پڑھتے جائیں گے. اور چونکہ قرآن آسان ہے تو اس انداز سے سمجھتے ہیں جس انداز سے رب کریم سمجھا رہے ہیں، تو علم الوجوب کا بھی جواب ملتا جائے گا. او جذوۃ من النار، کتنا فائدہ ہے جی مضمون صورت کی طرف توجہ کرنے سے. او جذوۃ من النار لعلکم تصطلون، تھا تو یہ مقصد، لیکن فلما اتاہا، اللہ کیسا انقلاب ڈال رہے ہیں جی، اس کام میں کتنی برکت ڈال رہے ہیں. فلما اتاہا نودی من شاطئ الوادی الایمن، مومنوں کو انقلاب یہاں سے بھی اللہ سمجھا رہے ہیں. دیکھ لو جی، ہم مثلا قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس قرآن کو اگر اس قرآن کے اسلوب سے پڑھا جائے جس پر ہم پورے دور تفسیر میں زور لگا رہے ہیں کہ ہم نے صرف فہم المراد کرنی ہے، کہ اللہ کی مراد تک پہنچنے کی پوری کوشش کرنی ہے، تو اس انداز سے کوئی پڑھ لے تو فلسفہ اسلام کا فلسفی بھی بن سکتا ہے، حکیم الاسلام بھی بن سکتا ہے، اسلام کی حکمت اور دانائی اس کے سامنے آ سکتی ہے، اور بہت بڑا اسلامی نقطہ نظر سے جی اتنا بڑا دانا اور حکیم بن سکتا ہے کہ پیش گوئی کی صلاحیت بھی اللہ نصیب فرما دیتے ہیں. فراست المومن جسے کہتے ہیں، صلاحیت. کیوں جی؟ قرآن بہاؤ کا پتہ ہوگا، انجام کا بھی پتہ ہوتا ہے، کیونکہ قرآن نے ساتھ انجام سکھا دیے کہ بہاؤ اس طرف ہوگا تو انجام یہ ہوگا جی. تو براہ راست ایک چیز پڑھنے سے اللہ اتنی خیر و برکت ڈالیں گے کہ بہت سارے امور یہیں حل ہو جائیں گے، جن کو پڑھنے کے لیے دنیا والوں نے ایک ایک علم کی 6 شاخیں نکالی ہوئی ہیں، لیکن نتیجہ پھر بھی زیرو ہوتا ہے. اس طرح کا وہ تیار نہیں ہوتا فرد جس طرح سے قرآن تیار کر رہا ہوتا ہے جی. اور فلما اتاہا نودی من شاطئ الوادی الایمن، جب آئے اس کے پاس، نودیاں آواز دی گئی، من شاطئ الوادی الایمن، وادی دہنے کنارے سے، فی البقعہ وادی کے دہنے کنارے سے، شاطئ الوادی وادی کے دہنے کنارے سے، الایمن دینا، فی البقعۃ المبارکہ برکت والی جگہ کے، برکت والی جگہ میں، من الشجرہ درخت سے ندا دی گئی. اور پیچھے کیا تھا جی؟ نودیا امبوری کا من فی النار، کہ صرف ندا دی گئی، وہاں صرف شجرہ کا ذکر نہیں تھا. اب یہ شجرہ سے میں نے کہا تھا کہ بہت ساری روایات یہاں شروع ہو گئی. بھائی من الشجرہ جو ہے درخت سے جو آواز آ رہی تھی،
تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ بھئی وہ آگ تھی اور سبز ٹہنیاں سبز کی سبز رہیں اور آگ پھر بھی جلتی رہی، حالانکہ قرآن خود اس کو آگ کہہ رہا ہے۔ من الشجرہ، من جانب الشجرہ، درخت کی طرف سے آواز آ رہی تھی۔ آواز کیسی تھی کہ آواز میں یہ تھا کہ اللہ کریم فرما رہے ہیں میں اللہ ہوں، تو پھر وہ درخت تو نہیں کہہ سکتا نا کہ میں اللہ ہوں، یا وہ آگ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ ہوں۔ تو وہاں پر آگ محسوس ہوئی، نودیا، ندا دی گئی۔ اب اس درخت کو آگ لگی ہوئی تھی کہ نہیں لگی ہوئی تھی؟ رآ نارا، حضرت نے فرمایا میں آگ دیکھتا ہوں۔ اور وہاں جب پہنچے نا تو اس وادی کے دہنے کنارے میں بڑی مبارک جگہ تھی ساری، اس وادی کا نام طوا تھا، اس کے دہنے کنارے پر ایک درخت تھا، درخت سے آواز دی جا رہی تھی۔ آگ بھی اس درخت کو لگی ہوئی ہو یا ساتھ لگی ہوئی ہو، دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ قرآن میں براہ راست تو اس کا ذکر نہیں ہے، اذ رآ نارا، کہ انہوں نے صرف آگ کو دیکھا تھا۔ یہ سورہ النمل میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار، جی تو من الشجرہ کا تذکرہ چونکہ القصص میں آیا ہے، لہذا اس پر اب بہت ساری روایات شروع ہو گئیں کہ وہ درخت کو آگ لگی ہوئی تھی، لیکن براہ راست قرآن کے الفاظ سے یہ نظر تو نہیں آ رہا۔ اس جگہ پر آگ تھی، ندا درخت سے دی گئی، اور درخت کی جانب سے آواز کا ایک جو پیدا ہونے کی جگہ تھی وہ کون سی تھی؟ ایک طرف سے آواز آئے گی نا۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ عالم الغیب تو نہیں ہے نا کہ اطراف کی آواز سن سکے، ان کو طرف تو ایک متعین کرنی تھی، تو اللہ نے ان کے لیے ایک طرف پیدا کی، ورنہ تو اللہ جگہ کے بھی محتاج نہیں، الفاظ کے بھی محتاج نہیں، آواز کے بھی محتاج نہیں۔ اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے ایک طرف پیدا کی، کیونکہ ہمارے کانوں کے اندر صلاحیت یہی کچھ ہوتی ہے کہ جب چاروں طرف سے آوازیں شروع ہو جائیں نا تو ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے، ایک طرف آواز آئے تو ہم اس کو سمجھ پاتے ہیں۔ اس لیے تو وہ جو سور اسرافیل کی آواز ہوگی ہر بندے کو اپنے پاس سے محسوس ہوگی، لیکن تحیر یہ ہوگا کہ جہاں بھی جاتے ہیں اپنے قریب سے آواز آ رہی ہے، لیکن جگہ متعین نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ پورے عالم میں آواز ہوگی نا، چاروں طرف سے آواز ہوگی نا، اس لیے یہ بندے گھبرا جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے سور اسرافیل کی آواز سے۔ تو جی ندا کیا تھی؟ اَيَّا موسیٰ، اے موسیٰ، انی بے شک میں کون جی؟ متکلم بلا کیف، اور پیچھے صورت میں کیا تھا؟ انہو ان اللہ، بے شک وہ جو تمہیں آواز سنائی دی جا رہی ہے نا وہ ان اللہ، یہ اللہ کی آواز ہے، لیکن اللہ آواز کا محتاج تو نہیں ہے، بندے کو سنوانے کے لیے آواز اللہ پیدا کرتے ہیں۔ انی ان اللہ، میں متکلم بلا کیف اللہ ہوں، رب العالمین، سارے جہان والوں کا پالنے والا ہوں۔ اچھا جی، اب ہم نے الفاظ پر تبصرہ کرنا ہے کہ من شاطئ الوادی، پچھلی صورت میں اللہ کریم نے صرف اتنا بتایا تھا سورۃ طٰہٰ کے اندر کہ وادی طوا سے میں پہنچے نا تو انک بالوادی المقدس طوا، اللہ نے فرمایا آپ وادی طوا میں ہیں، جبکہ سورہ النمل کے اندر صرف اتنا بتایا کہ فلما جاءها نودی ان بورک، وہاں پر جگہ کا ذکر نہیں تھا، بس صرف یہ تھا کہ یہ برکت والی چیز ہے۔ لیکن شاطئ الوادی، وادی کا ذکر اب سورہ القصص میں بھی آ گیا، اور پھر اس کے ایک کنارے کا ذکر آیا، پوری وادی نہیں، شاطئ۔ تو یہ درس انقلاب ہے نا کہ مومنوں کو انقلاب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا قبضہ پوری وادی پر بھی نہیں ہوگا، وادی اتنی بڑی ہے، یہ نہیں کہ بندہ وادی کو کنٹرول میں کر لے، یا وادی کی جتنی شکتی ہے یا اس کی طاقت ہے وہ بندے میں آ گئی، یوں بھی نہیں تھا، بلکہ وادی میں موجود تھے حضرت، اور وادی کے بھی ایک چھوٹا سا کنارہ تھا، پوری وادی کو بھی تو کنٹرول میں نہیں لیا ہوا تھا، وادی کا ایک چھوٹا سا کنارہ تھا، اس کنارے کے اندر کھڑے تھے، اور بڑی مبارک جگہ تھی، کتنی خیر والی جگہ تھی کہ وہاں پر نور نبوت نصیب ہو رہا تھا، اتنی بڑی خیر والی جگہ۔ تو وہاں پر ایک وادی کے کنارے پر کھڑے ہونے والے کو
یہ انقلاب مل رہا ہے وادی کے کنارے پر کھڑے ہونے والے کو، جس کا قبضہ بھی نہیں ہے پوری پہاڑی پر اور کھڑا بھی صرف ایک کنارے پر ہے، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کو ایسا انقلاب نصیب فرمایا کہ ایسی ہزاروں وادیاں آپ کے زیر تسلط آ گئی، پورے کے پورے علاقے زیر تسلط آ گئے، پانیوں پر حکومت ہونے لگی۔ مل کہاں سے رہا تھا؟ ایک چھوٹی سی جگہ سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اسپیشل کر کے مومنوں کو دکھا رہے ہیں کہ کام تمہارے چھوٹے سے ہوں گے لیکن اللہ ان کے اندر کتنی برکت ڈالیں گے، یہ سمجھانے کے لیے۔ آؤ جی، اب پتہ چلا الفاظ، وہ ہمیں مقصود صورت بیان کیا نا، تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آ گئی، جواب حل ہو گیا۔ اچھا جی، پھر اللہ کریم نے یہاں فرمایا وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، جبکہ سورۃ طٰہٰ میں ہے کہ مَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ، وہ تشجیع کا طریقہ تھا، سکھایا جا رہا تھا، لیکن یہاں چونکہ تشجیع بیان کرنا مقصود نہیں تھا، اور سورہ النمل میں فرمایا الق، وہاں ان بھی نہیں ہے اور یہاں ان ہے، تو یہاں کس چیز کا اشارہ ہے؟ اور تو نکات بہت سارے ہوں گے، تفسیر قرآن کا نقطہ یہ ہے کہ وہاں پر چونکہ صرف خوشخبری بتانا مقصود تھا، ندا دی گئی اور ساری ندا کو ایک ہی بنایا گیا۔ کیوں جی؟ کہ وہاں صرف خوشخبری بتانا مقصود تھا کہ مومنوں تمہارے لیے خوشخبریاں یہ ہیں کہ تمہارے نقصان دہ چیز جو بظاہر سانپ ہوتی تھی نا، اس سے بھی ڈرنے کو منع کر دیا اللہ نے کہ ہاں ڈرنا نہیں ہے، یہ تمہارے فائدے کے لیے چیز آئی ہے۔ تو اس ندا کو اسپیشل ایک اور دو کر کے نہیں بیان کیا گیا، بلکہ صرف فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار ومن حولها اور وَأَلْقِ عَصَاكَ، اس ساری کو ایک کر کے بیان کیا گیا۔ اور یہاں اس ندا کو دو حصص میں بیان کیا گیا کہ نودیا من شاط الواد ان یا موسیٰ، ان ایک دفعہ بھی، وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ دو دفعہ بھی، اور یہاں ان یا موسیٰ دو جملے بنائے گئے، پچھلی صورت کے ایک ندا کو ایک ہی جملہ اور یہاں ایک ندا کو دو ندائیں تعبیر کی گئی۔ کیوں جی؟ یہاں مقصود کیا ہے؟ مقصود انقلاب ہے نا، تو انقلاب کے اسپیشلی سبق الگ الگ بتانے مقصود ہے کہ ایک انقلاب یوں ہوگا، تمہارا انقلاب شروع یہاں سے ہوگا کہ اَن یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، انقلاب کا قدم شروع یہاں سے ہوگا اور انتہا یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے تمہاری مدد کرنے پر قادر ہوگا، تمہاری اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے مدد کرے گا۔ بظاہر اسباب ٹوٹے ہوئے نظر آئیں گے، یہ اسپیشل ندا، یہ تمہارا آخری قدم ہوگا، تمہاری پرواز یہاں سے شروع ہوگی اور تمہارا عروج یہ ہوگا کہ دنیا کی ہر چیز تمہارے قدموں میں ہوگی۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، تو ان دونوں نداؤں کو الگ الگ سمجھانا مقصود تھا، تو یہ انقلاب کے مضمون میں ہی سمجھ آ سکتی ہے، ورنہ اشکال پہ اشکال کھڑا رہے گا کہ دیکھو جی وہاں ان نہیں ہے یہاں ان ہے، تو وہاں یہ وجہ ہوگی، وہاں یہ، بہت سارے جوابات اس کے ہوں گے، لیکن مضمون صورت کو اگر ہم لیں گے تو یہ قابل اطمینان جواب مل جائے گا کہ دو نداؤں کو یہاں ایک بنایا گیا۔ کیوں؟ کہ انقلاب تمہارا شروع یہاں سے ہوگا اور انتہا کیا ہوگی کہ مادی چیزوں کو بھی اللہ تمہارے تابع کر دے گا، بغیر اسباب کے بھی۔ بظاہر تو اسباب تمہارے پاس نہیں ہوں گے، ہواؤں کا رخ تمہاری طرف نہیں ہوگا، لیکن اللہ ان چیزوں کو تمہارے تابع کر دے گا۔ اور جی اب یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایسے ایسے مقام تک پہنچتے ہیں کہ جہاں پر اسباب بظاہر زیرو ہوتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں کہ 300 آدمیوں کا ہمارا قافلہ تھا، وہاں پر ہمارے لیے کھانا پینا ختم ہو گیا، مجاہدین کا قافلہ تھا، تو اونٹ اب ذبح ہو رہے تھے روزانہ، 3 اونٹ 10 اونٹ، تو منع کر دیا جی کہ آپ یہ نہ کریں کیونکہ اونٹ تمہارے ختم ہو جائیں گے۔ اچھا جی اونٹ ختم ہو گئے، اب 300 کا قافلہ ہے، اب جی بچا کچا تمہارا جو کھانا ہے امیر المجاہدین نے کہا وہ لے آؤ، تو بچا کچا کھانا سارا لے کر ایک ڈھیر بنا دیا گیا اور اس کو تقسیم کیا جاتا تھا۔
فرمایا پھر وہ ایک ایک دو دو کھجوریں ملتی تھی، کہا اس پر گزارا ہو گیا تھا تمہارا؟ تو بیان کرنے والے صحابی فرماتے ہیں پتہ تو تب چلا نا کہ جب وہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر ہم نے کیا جی کہ درختوں کے پتوں پر گزارا شروع کر دیا جی، تو بس وہ کب تک کھا سکتے تھے؟ لہذا اللہ کریم ہے نا جی، اسباب بنا ہی دیا کرتے ہیں، چاہے دنیا جس طرح بھی ہو، جس کی ابتدا انی ان اللہ سے ہو، ان کی انتہا اور ان کا عروج کہاں ہوتا ہے؟ پانیوں اور خشکیوں پر بھی اللہ ان کو غالب کر دیتا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ تو جی ان کی ابتدا انی ان اللہ سے تھی جی، اللہ کریم کی توحید سے ابتدا تھی۔ تو جی کہتے ہیں کہ صبح ایک دفعہ ہم اچانک دیکھتے ہیں کہ دریا سمندر کے کنارے پر وہیل مچھلی، بہت بڑی مچھلی آئی ہوئی تھی، اور پہاڑ لگا ہوا تھا چھوٹا سا۔ تو دیکھا جی یہ تو مچھلی ہے بہت بڑی، کہا جی کتنی بڑی مچھلی تھی؟ تو ہم نے دورے والے ساتھیوں کو بتایا، اس کا نقشہ مقشہ دکھا کر کے، جب 10 اونٹ روزانہ ایک قافلہ کھاتا ہو تو وہ 1 مہینے تک کھاتے رہے ہوں تو کتنے اونٹ بن جائیں گے جی؟ یومیہ 10 اونٹ ہوں اور 1 مہینہ کھاتے رہے تو کتنے بن جائیں گے جی؟ 300 بن جائیں گے نا جی۔ 300 اونٹوں جتنی وہ مچھلی نہیں تھی، بلکہ اس سے بھی بڑی تھی۔ لو جی، وہ کھانے کے لیے چیز تو تھی نا، اور 1 مہینے کے بعد بھی وہ گوشت بچا ہوا تھا، اور چربی اس کی الگ تھی جس سے وہ تیل وغیرہ بنایا صحابہ اکرام۔ تو اب 300 اونٹ اگر یہاں پر آ جائیں، یہ 60 ضرب 40 کا حال ہے، تو یہاں پر سما سکتے ہیں؟ بہت جگہ کم پڑ جائے گی نا جی۔ تو لہذا اس سے بھی تو بڑی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی آنکھ کی چربی نکالنے کے لیے 13 یا 18 آدمی داخل ہوئے۔ ہاں جی، وہ پورا ایک کمرہ تھا۔ تو یہ اللہ قادر ہے۔ اور وہی مچھلی اب بھی سائنسدان کہتے ہیں اس سے بھی بڑی بڑی ہے۔ اور ان کی خوراک کتنی ہے جی؟ لو، خوراک ان کی 200 ٹن ہے۔ کتنا؟ 200 ٹن۔ بڑا ٹریکٹر جو آپ کو گنے والی ٹرالیاں دیکھ رہے تھے، بڑے سے بڑے ہیں جی، وہ بھی 200 من اٹھاتی ہے، 4 ٹن اٹھا سکتا ہے جی، بڑے سے بڑا ہے جی، اسی طرح ہے نا۔ تو 4 ٹن وہ اٹھائے ہوئے اور 200 ٹن جس کی خوراک ہو، تو یہ کتنے بڑے ٹریلے بنے گے؟ سوچ لو۔ تو اتنی یہ یومیہ خوراک ہے اس ایک مچھلی کی، اور سائنسدان کہتے ہیں یہ ہم نے محتاط اندازہ بتایا، ورنہ ہم اس سے بڑا بھی دعویٰ کر سکتے ہیں، اللہ قادر ہے۔ یہ سائنسدان، کفار سائنسدان کی رپورٹ بتا رہا ہوں جو اس وقت موجود ہے نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی مزے کی بات یہ ہے کہ خوراک ہے کہاں؟ کہا جی جتنی زیادہ وہ کھاتی ہے وہ خوراک نظر بھی نہیں آتی۔ کہا پھر وہ کہاں رکھی ہوتی ہے؟ جو روزانہ کھاتی ہے، روزانہ اس کو چاہیے، 1 مہینے کا سٹاک وہ کہاں پڑا ہوتا ہے؟ پھر سال کا سٹاک، پھر پتہ نہیں کتنے عرصہ وہ زندہ رہتی ہے، پھر اس کا سٹاک کہاں رکھا ہے؟ تو کہا جی اتنی زیادہ خوراک ہے کہ وہ نظر بھی نہیں آتی۔ تو پھر کہاں ہے وہ خوراک؟ کہا جی وہ پانی کے اندر اس کا محلول مکس ہے، اللہ نے اس کی زبان کے اوپر سے ایک منہ کے اوپر ایک جھلی سے بنائی ہے، اس جھلی کے اندر وہ پانی کو داخل کرتی ہے، تو اس کے پانی کے اوپر جو ذرات ہوتے ہیں نا اس کو وہ چھان لیتی ہے، دوسری طرف پانی تو نکل جاتا ہے لیکن اس کی جو خوراک ہے وہیں جھلی پر رہ جاتی ہے۔ اب وہ کتنا سفر کرتی ہے روزانہ اس پانی کے اندر، گویا مکس ہے، 200 ٹن روزانہ چھان لیتی ہے، ہاں جی، پانی کے اندر سے چھان کر کھا جاتی ہے۔ تو اتنی بڑی مہیل مچھلیاں، تو پھر اس کے لیے جس کے 200 ٹن یوم خوراک ہو، جس کا معدہ اتنا ہو کہ یہ 40-50 بڑے ٹریلے اندر آ جائیں، تو پھر کیا خیال ہے؟ اس کی آنکھ کی چربی نکالنے کے لیے 18 بندے کوئی بہت زیادہ ہے؟ بہت تھوڑے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے کیا کیا، اس کے 2 کانٹے کھڑے کیے آپس میں، 2 کانٹے کھڑے کر کے نا
اس کے نیچے سے بندے کو گزارا، وہ بھی اونٹ پر سوار ہوگا، بڑے سا اونٹ، اور اونٹ کے اوپر بھی اونچے قد والا بندہ بٹھا کر نیچے سے گزارا، وہ ان کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا تھا، نیچے سے آرام سے گزر گیا۔ تو یہ اللہ ہے جی، قادر ہے، اللہ دے سکتے ہیں جی، کہ جس کی ابتدا یہاں سے ہونا انی ان اللہ، دوسری ندا یہ سمجھائی گئی کہ پھر انتہا یہ ہوگی کہ جو چیز کائنات کے وہم و گمان میں نہیں ہے وہ تمہارے قدموں پر نچھاور کر دوں گا، یہ سمجھانا مقصود ہے۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اب سمجھ آئے گی، وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، کہ ڈال تو اپنی لاٹھی، دیکھ اس کا منظر کیا ہوتا ہے کہ اللہ انقلاب ماہیت پر قادر ہے، انقلاب ماہیت پر قادر ہے، حالانکہ انقلاب ماہیت یہ انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہے، انقلاب ماہیت کا انسان نے ابھی تک کوئی قانون نہیں پڑھا کہ انقلاب ماہیت کیسے ہو جاتا ہے، کہ ایک ڈنڈا ہو اور وہ سانپ کیسے بن سکتا ہے، اس کا قانون دنیا والوں کے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ انقلاب ماہیت پر قادر ہے، تو انقلاب مومنین پر قادر نہیں ہے کہ اللہ ان کے غلبہ زمین پر نافذ کرا دے۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ، اس لیے بھائی صبح اٹھ کر اور رات سوتے ہوئے یہی سوچنا ہے، ہم اللہ والے ہیں، ہمیں کیوں نقصان آ رہے ہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم توبہ کریں، معافی مانگیں، تعلق مع اللہ میں عمدگی پیدا کرتے جائیں، یومیہ صبح شام، اور پھر اللہ نے یہ عمدگی پیدا کرنے کے لیے ہمیں 5 وقت دیے ہیں نماز کے، تو نماز پھر ایسے پڑھیں کہ تعلق مع اللہ میں بہتری آ رہی ہو، توبہ استغفار نماز والے ہی کافی ہے، بس ترقیوں کے لیے یہ ضروری ہے۔ تو یومیہ 5 ٹائم ہمارے تجدید عہد ہو رہا ہو، تو پھر کیا جی کہ زندگی انشاءاللہ پرسکون ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہماری کمیاں تو بہت ساری ہیں نا، اب سمجھ آئی نہیں کہ ہماری نماز کس حالت میں ہے، ورنہ اللہ تو انقلاب ماہیت پر قادر ہے، پھر ہم کیوں غلامانہ زندگی، چھوٹے چھوٹے امتحان ہم کیوں نہیں برداشت کر رہے ہوتے؟ ہاں جی، فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا، کیسے انقلاب ماہیت ہوئی؟ جب دیکھا تو ان کو تہتز، پھن پھناتے، رآہا اپنی لاٹھی کو دیکھا، وہ تو نہیں پھن پھنا رہا تھا، کیا تھا؟ کأنہا جان، گویا کہ وہ سانپ کی سٹیک ہے، یہ شیخ الہند کا معنی ہے، سانپ کی سٹیک، یعنی یہ پتلا سانپ ہے۔ وَلَّا مُدْبِرًا، الٹا پھرا سیدنا موسیٰ علیہ السلام منہ موڑ کر، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے بھی نہ دیکھا، یا موسیٰ اقبل ولا تخاف، پچھلی صورتوں میں صرف یہ یا موسیٰ لا تخاف، اور یہاں اقبل کا لفظ ہے، کیا مطلب؟ انقلاب کی طرف توجہ، کہ جس چیز سے تمہیں خطرہ ہے اس چیز میں ہمت پیدا کرنی ہے تم نے، بس صرف یہ ہمت دکھائیں، باقی اسباب میں اللہ تمہارے حوالے کر دوں گا، ہمت تو دکھانی ہے نا۔ پہلا اقبل، آگے آ، ولا تخاف، اور ڈر نہیں، آگے آ اور ڈر نہیں، جس طرح بتا دیا کہ جذبۃ من النار پر، کہ جی ایک دفعہ ہمت تو کرنا کام ہے تمہارا۔ یا موسیٰ اقبل ولا تخاف، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کی للکار پر باہر نکلے تھے تبوک کے موقع پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر، وہاں سے مدینہ طیبہ سے نکلے نا، بس جی آ لگے منافقوں کا عذر بہانے، بہت بڑا منافقین نے طوفان بدتمیزی مچا دیا، قرآن نے ان کی بڑی خبر لی۔ قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں کو پتہ چلا نا کہ ایک سپر پاور حکومت سے ٹکر لی جا رہی ہے، بس جی لگے ان کے وضو ٹوٹنے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم، فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، ہے جی، اور بڑے خوش تھے کہ ہم شکر نہیں گئے وہاں تو پس کر یہ آئیں گے، ختم ہو کر یہ آئیں گے، اور کہتے تھے کہ وہاں آگے نہ جانا، بڑا نقصان ہوگا، اتنا بڑا انہوں نے مومنوں کے خلاف جو ہے نا کان بھرنے شروع کی، طوفان بدتمیزی مچایا۔ غزوہ تبوک یہ پہلا لشکر تھا جو مدینہ طیبہ سے عجمی بادشاہ سپر پاور حکومتوں کے ساتھ ٹکر کے لیے جا رہا تھا، اور للکارا بھی اس نے تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر سے نکل پڑے، اقبل پر عمل کر رہے تھے، آگے آ، لا تخف، ڈرے نہیں، پھر دیکھنا ہوتا کیا ہے۔ اللہ کے نبی وہیں بیٹھ کر اپنا دفاع نہیں سنبھالنے لگے، بلکہ وہیں سے نکلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چلتے چلتے آخری سرحد آتی ہے، وہاں پر جا کر پہنچ گئے۔ اس کے ملک کی حدود شروع ہو گئی تھی، آخری سرحد تک اللہ کے نبی پہنچ گئے۔ تبوک پر جب اس نے ہمت دیکھی نا جناب، بس انقلاب ماہیت ہو گئی۔ دنیا کی سپر پاور حکومت نے آنے سے انکار کر دیا کہ ہم جی لڑتے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے میدان کو اسی طرح اعلان فتح کر کے واپس تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا موسیٰ اقبل ولا تخف، میں نے کہا نا کہ اس صورت کو پڑھتے ہوئے جب آپ سیرت النبی کے انقلاب کی طرف توجہ کریں گے بہت سارے مناظر آپ کو نظر آئیں گے، لیکن کیا ہے کہ ہم سارے سمیٹ نہیں سکتے کیونکہ سبق تفسیر کا ہے۔ انکا، اب پتہ چلا اقبل کا لفظ کیوں آئے اس صورت کے اندر، انکا من الآمنین، تجھ کو کوئی خطرہ نہیں ہے میرے پیغمبر۔ آگے آ، اسلک یدک فی جیبک، ڈال اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء من غیر سوء، نکل آئے گا سفید ہو کر، من غیر سوء، بغیر کسی عیب کے، کوئی عیب بھی نہیں لگے گا اور آپ کا ہاتھ نکل آئے گا۔ یہ دوسری چیز انقلاب ماہیت کی طرف دکھا دی کہ آپ کا اپنا ہاتھ، دوسری چیزوں پر بھی اللہ انقلاب دکھائے گا، تمہارے اپنے اوپر بھی اللہ انقلاب دکھائے گا۔ جو اونٹوں کے چرواہے ہوں گے اللہ انہیں وقت کا امیر المومنین اور بادشاہ بھی بنا دے گا۔ ہاں جی، اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرہب فذلک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ۔ تو اس صورت میں ایک لفظ زائد بھی اللہ نے بتا دیا کہ وہی تو بہت ساری ہوئی تھی نا جی۔ اب تینوں صورتوں کے اندر سارے واقعات کے اندر ہونے والی وحی کو آپ جمع کریں تو پہلے دن کتنی لمبی گفتگو ہے کہ پورے بہت سارے واقعہ بن جائے گا، لیکن اللہ نے ہر موقع پر، ہر مضمون پر اس گفتگو کا کچھ حصہ صرف بتایا، باقی نہیں بتایا۔ تو یہاں پر ایک زائد لفظ بھی بتایا کہ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ملا لے اپنی طرف اپنا بازو ڈر سے، یعنی جب تجھے ڈر لگے نا تو اپنا بازو اپنے ساتھ ملا لے۔ جب پرندوں کو خوف ہو، یہ کنایا ہوتا ہے کہ جب پرندوں کو خوف نہیں ہوتا تو وہ پروں کو ضم کر لیتے ہیں، یہ کنایا ہے۔ تو یا ظاہری لفظ ہے یا کنایا ہے۔ کنایا ہو کہ وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اپنے پروں کو سمیٹ کر رکھنا، یعنی انقلاب کی دنیا میں قدم رکھ رہے ہو، ایک چیز سے بھی نہ گھبرانا، بس بڑھتے جانا، چلتے جانا، کچھ نہیں ہوگا۔ پانیوں سے نکلو گے، دشمن کی گود میں بھی جاؤ گے، تمہیں کچھ نہیں ہوا نا، اب بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تو دوبارہ جاؤ گے جب مصر کے اندر، اللہ تمہیں اس سپر پاور حکومت سے ایسے ٹکرائے گا کہ وہ حکومت پاش پاش ہو جائے گی۔ جی ڈرنا نہیں بلکہ پر سمیٹ کر چلنا، جس طرح پرندے پر سمیٹ کر بڑے ایسے ادھر ادھر ہو رہے ہوتے ہیں۔ یا کنائے نہیں تو یہ ظاہر ہے۔ ظاہری یہ ہے کہ خوف آئے تو ہاتھ کو پسلی کے ساتھ لگا دو، خوف چلا جائے گا۔ یہ ایک قاعدہ ہے کہ دل جو ہے نا اکیلا کام کر رہا ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سنبھالنے کے لیے بندہ ہاتھ رکھ دینا کہ وہ زیادہ کام اکیلا نہ کرے، تھوڑا اس کو ٹھہرایا جائے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بس ہاتھ اوپر رکھ کر دل کو سنبھال لو۔ جیسے ہی دل کو سنبھالو گے تو ایک نئی ہمت جو ظاہری طور پر جو انسان پر پریشانی کی کیفیت ہوتی ہے، دل جب سنبھل جائے گا تو وہ زیادہ نہیں دھڑکے گا، تو یوں وہ انسان کے اوپر خوف ختم ہوتا شروع ہو جائے گا۔ یہ ایک طریقہ بتایا اور قاعدہ ظاہری علاج کے طور پر۔ انقلاب کی دنیا میں جا رہے ہو، ایسے عجیب آئیں گے، اور جس طرح سانپ بن گیا جی، اور جس طرح ہاتھ چمک اٹھا، اسی طرح اچانک بہت سارے کام آئیں گے۔ مثلا سیدنا موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے سامنے دریا کھڑا ہوگا اور پیچھے فرعون کھڑا ہوگا، فیصلہ بھی نہیں ہو سکے گا کہ آپ کیا کرنا ہے۔ وہاں پر آپ نے کہنا کچھ نہیں ہونے والا، کلا
ان معی ربی سیہدین، پرزور طریقے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں فرمائیں گے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، سارے گھبرا جائیں گے، انا لمدرکون، بس جی اب مارے گئے، اب پکڑے گئے۔ لیکن فرمایا آپ نے نہیں گھبرانا، آپ نے بلا خوف و خطر کہہ دینا ہے کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ان معی ربی سیہدین، پھر دیکھنا میں کرتا کیا ہوں۔ تو یہ ایک طریقہ بتایا جی، فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، کیونکہ مضمون صورت یہی تھا نا، انقلاب المؤمنین وذلت فرعون۔ فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ، یہ دو طاقتور سندیں ہیں، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس۔ فرعون اور اس کی قوم کا ذکر آیا پچھلی صورت میں، اور یہاں سورۃ طٰہٰ میں تھا اذهب إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، صرف فرعون کا تذکرہ تھا، چونکہ وہاں تشدید تھی نا، تو سب سے خائف جن سے ہونا تھا وہ فرعون ہی ہو سکتا تھا، تو لہذا بہادری کے لیے وہاں یہ بتا دیا۔ اور چونکہ خوشخبری کا جب تعلق تھا تو پوری قوم کے اوپر غلبہ اللہ دیں گے، تو وہاں قوم کا لفظ تھا۔ اور جب انقلابی امور ہوتے ہیں نا تو وہاں باقی قوم آگے نہیں آتی، بلکہ وزیر وزراء اور بادشاہی طبقہ سامنے آتا ہے، تو لہذا وہاں یہاں پر لفظ صرف اِلیٰ فرعون وملئہ کا آ گیا، لہذا جواب حل ہو گیا مقصود صورت کے، کبھی اِلیٰ فرعون وقومی، کبھی صرف اِلیٰ فرعون، اور کبھی اِلیٰ فرعون وملئہ۔ دیکھا جی، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ کیا مطلب؟ انقلاب ان پر طاری ہو جاتا ہے، غالب ہو جاتا ہے، جو نافرمان ہوتے ہیں وہ مغلوب ہو جاتے ہیں، اور غالب کو اللہ غالب کر دیتا ہے۔ اشارہ کر دیا کہ فسق زندگی سے باز رہنا۔ ہاں بھائی، فسق کی زندگی سے کیا سبق مل رہا ہے؟ کتنے عجیب عجیب اسباق، حالانکہ پڑھتے تو ہم پہلے بھی تھے، اس صورت کو سادے طریقے سے گزار دیتے تھے، اب پتہ چلا جی کتنے اسپیشل اسباق مل رہے ہیں کہ تمہیں پیچھے صرف تمہارے گناہ کریں گے، تمہارے اوپر رسوائیاں صرف تمہارے گناہ طاری کریں گے، اگلے قدموں کو پیچھے تب دھکیلیں گے جب تمہارے گناہ تیز ہوں گے، تو بس گناہ نہ کرنا، فائدہ ہوگا۔ انہم کانوا قوما فاسقین، اور گناہوں کی زندگی سے بچنے کا یہی طرز ہے کہ روزانہ صبح و شام یہی سوچا جائے، پھر 5 ٹائم اسی طرف توجہ ہو، نماز کی طرف۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی فرماتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے، دل میں شوق تو بھرتے ہیں کہ یہ کام بھی کرو، یہ بھی کرو، میرے دل میں شوق ہی جب یہی ہو اللہ والا، تو اے اللہ پھر وہی شوق بھر دے جس کے لیے ہم دنیا میں آئے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک۔ اور قال رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون، انقلاب کے راہ میں جو رکاوٹ تھی وہ حضرت بیان فرما رہے ہیں۔ مانع اول، 2 معنی ارشاد فرمائیں گے انقلاب کی راہ میں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ بندے کی جان چلی جائے تو پھر انقلاب بظاہر رک جاتا ہے، یا دوسرا انقلاب یہ ہوتا ہے کہ بندہ انقلاب کے امور پر پوری طرح سے حاوی نہیں ہوتا، زبان ساتھ نہیں دیتی، اسلحہ ساتھ نہیں دیتا وغیرہ، تو اس لیے فرمایا قال رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون، اے میرے رب میں نے ان میں سے ایک جان کو قتل کیا ہوا ہے، او قتل خطا نیچے لکھ دے، فاخاف ان یقتلون، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے انقلاب لانے سے پہلے۔ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، اور میرا بھائی ہارون وہ زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے، فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصَدِّقُنِي، أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، وہ زبان میں زیادہ فصیح ہے، تیز ہے زبان میں، یہ عقدتاً پر باس ہو چکی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں سے لکنت مراد ہو، کیونکہ عقدہ تو تھا، یہ تو نص قرآن میں موجود ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ عقدہ کی صورت کون سی تھی، عقدہ کی صورت اللہ نے نہیں بتائی۔ اتنا کچھ اشارہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام زیادہ فصیح تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فصیح تھے، بس یہ پتہ چلتا ہے۔
کہ حضرت نے فرمایا وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے، فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءً، اے اللہ بھیج ان کو میرے ساتھ مدد کو، یصدقنی، جو میری تصدیق تو کرتا رہے گا، انی اخاف ان یکذبون، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھوٹا کر دیں۔ اب یہ صرف اس صورت میں انداز آیا، باقی صورتوں میں کیا تھا؟ اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، یہاں پر اور یہاں پر فرمائے کیونکہ انقلاب میں کچھ حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، انقلابی امور میں طبیعت مضمحل ہو جائے، طبیعت پریشان ہو کر بیٹھ جائے، انقلاب کی رفتار سست ہو جاتی ہے، تو اس لیے فرمایا اے اللہ انقلاب کا قدم ہمارا سست نہ ہونے پائے، کوئی ایک تو ہو نا جو میرا حوصلہ بڑھاتا رہے۔ تو اس لیے جی ظاہری طور پر پریشانیوں میں کوئی مددگار تو ہو جائے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی جب آئی نا تو پریشانی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حوصلہ دینے کے لیے بنا دیا۔ تو بظاہر تو نبی کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن ایک حوصلہ سا بن جائے، تائید تو ہو جاتی ہے۔ اس لیے علم مناظرہ، محفل مناظرہ میں جا رہے ہوتے ہیں نا آپ، تو جو آپ کا مناظر ہوتا ہے جو کفر کے خلاف بول رہا ہوتا ہے، تو آپ صرف اس کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، پھر دیکھنا وہ کیسے کھل کر کھیلتا ہے تو لہذا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءً يُصَدِّقُنِي، مجمع پہلے سے پریشان بیٹھا ہو، یہ تھکا ہوا بیٹھا ہو، مجمع پریشان بیٹھا ہو، دلیل تو چاہیے نا نبی ہے، لیکن بھائی این ممکن ہے وہ بیمار بیٹھا ہو، این ممکن ہے اس کو کوئی مسائل ہوں، جی وہ کھول کر نہ بول رہا ہو، تو اس کی مدد کی جائے، اس کے ساتھ مل کر اس کا حوصلہ بڑھایا جائے، تاکہ اگلے سے اگلا قدم اس کا ترقی میں ہونا شروع ہو جائے۔ ہاں جی، فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءً يُصَدِّقُنِي، تو یہ انقلاب میں جو چیز ضروری تھی نا وہ بتا دی ہے۔ انی اخاف، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھوٹا کر دیں گے۔ کیا مطلب؟ جھوٹا کریں گے تو طبیعت بیٹھ جائے گی، این ممکن ہے، ڈرنا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی کمی تو نہیں کر دے، لیکن اپنا خطرہ، اپنی عجز و نیازیاں ظاہر کر رہے ہیں اللہ کے سامنے۔ این ممکن ہے کہ اے اللہ طبیعت میں بوجھل ہونے سے بندہ اس انداز سے نہ بیان کر سکے جس انداز سے بیان کرنا چاہیے تھا، اگرچہ اللہ کے پیغمبر اسی انداز سے بیان فرمائیں گے، لیکن اپنی بشری تقاضوں کے مطابق اپنا ڈر تو اللہ کے سامنے پیش فرما رہے ہیں نا۔ قال، اللہ نے فرمایا سنشد عضدک بأخیک ونجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ٹائم کیوں لگ رہا ہے سارا ان جملوں کی فٹنگ کی وجہ سے، ورنہ معاملہ تو بڑا آسان نہیں تھا، ترجمہ بھی آسان ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک ایک جملہ فٹ کرنا ہے۔ ہم مضبوط کر دیں گے تیرے بازو کو بے اخیکا، تیرے بھائی کے ذریعے۔ وہاں تھا اشدد بہ ازری، اللہ میری کمر مضبوط کر، اور اللہ فرما رہے ہیں ہم تیرے بازو کو مضبوط کریں گے کیا خیال ہے جی؟ سوال تو بنتا ہے نا جی۔ تو وہاں پر جناب مقصود کیا تھا؟ مقصود شجاعت دلانا ہوتا ہے۔ کسی پہلوان کو جب وہ کھاڑے میں اتارا جاتا ہے نا، اس کے بازو سے نہیں پکڑا جاتا، اس کو تیار پکڑا جاتا ہے، کمر سے پکڑ کر میدان میں اتارا جاتا ہے، آؤ جی اب یہاں کھڑے ہو جائیں۔ اس کی کمر مضبوط ہونی چاہیے، بیک اپ مضبوط ہونا چاہیے۔ اور جب انقلاب میں بازو کام کرتے، انقلاب کا جب باب آیا نا تو وہاں پر اللہ نے لفظ کمر کا نہیں بولا، وہاں بازو کا بولا، تو لہذا مضمون سمجھ آ گیا۔ قال سنشد عضدک بأخیک، ہم مضبوط کر دیں گے تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ساتھ، ونجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما، اور دے دیں گے ہم تم دونوں کو غلبہ۔ اور پیچھے ذالک برہانان کا جملہ بھی آیا، برہان اس طاقتور دلیل کو کہتے ہیں جو لاجواب ہوتی ہے۔ تو یہاں پر انقلاب میں ایسی چیزیں ضروری ہونی تھی جو کفر کی راہوں کو صاف کر دی جائے، اور اسی طرح یہاں بھی فرمایا وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم تمہیں ایسا غلبہ بنا دیں گے۔ انقلاب میں تو کافی علاقوں کے اندر جب بندہ کوئی تعمیری کام شروع کرتا ہے نا تو علاقوں میں بدماش سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ تعمیری کاموں میں رکاوٹ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر بیچارہ جو شریف بندہ ہوتا ہے اس کو چھوڑنا پڑتا ہے کہ یہاں بھائی اے چاند یہاں نہ نکلا کر، یہ گندی دنیا ہے۔
تو پھر جب وہ انقلاب لانے والے کے پاس بھی غلبہ ہو تو پھر یہ چھوٹے موٹے بدماش، یہ جگے شگے، یہ سارے راہ چھوڑ جاتی ہیں۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اے میرے پیغمبر ہم تم دونوں کو ایسا غلبہ دیں گے فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا۔ اچھا مومن اس معاملے میں سوچنے لگ جاتا ہے کہ پھر میرے پاس کیا ہے انقلاب، میرے پاس تو کوئی ایسا زور نہیں ہے، میں کیسے انقلاب لاؤں گا؟ اس کے لیے اللہ پوری سورت اگلی ارشاد فرما رہے ہیں۔ جب اگلی سورت پڑھیں گے نا وہ مومنوں کے لیے اسپیشل ہوگی، سمجھا جی؟ یہی ابھی تو یہی سن رہے ہیں وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا، پس وہ نہ پہنچ سکیں گے الیکما تم تک اپنی بدماشیوں کو لے کر، بِآيَاتِنَا ہماری نشانیوں کی وجہ سے، أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ، تم اور جو تمہارے ساتھ ہوں گے وہ غالب ہوں گے، نقصان تمہیں نہیں ہوگا۔ القصہ جی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے اور انقلاب برپا کر دیا۔ وہ کیسا انقلاب تھا جی؟ اگلے پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے وہ انقلاب دیا، اور رکوع سے اگلی جو آیت ہے نا وہ انقلاب کے بعد کی آیت ہے، اس لیے رکوع ایک آیت سے پہلے ختم ہو گیا اور ایک آیت بعد میں آئی، اور اس کے بعد جو ہے نا نیا مضمون شروع، صرف اگلے مضمون کے ایک۔ اس لیے جس مفسر نے، جس محدث نے یہ رکوعات کی ترتیب بنائی ہے نا، یہ مضامین کو دیکھ کر بنائی ہے۔ یہ رکوعات یہ ہمارے کوئی شریعت کا حصہ نہیں ہے، یہ مضامین سمجھنے کا حصہ ہے۔ یہ رکوعات بنانا، اس کے حصص بنانا قرآن کے، یہ صرف اور صرف افہام کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس لیے جی اگلے سارے رکوع میں اب کیا ہوگا کہ انقلاب کا اثر دکھایا جائے گا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ، جب لے کر آئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری واضح نشانیاں، قالوا، تو اب ان کے پاس اور تو کچھ نہ بن پڑا، انہوں نے یہ کہا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى، یہ جادو ہے باندھا ہوا، وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے سنا نہیں یہ اپنے اگلے باپ داداؤں سے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي، یعنی انہوں نے صرف اپنے اگلوں کو سند کے طور پر پیش کیا، اپنے بوڑھوں کو، اور حضرت پر الزام لگائے کہ پہلے تو یہ دین ہم نے کبھی نہیں سنا تھا، اور دوسرا کہ یہ تم جادو لے کر آئے ہو۔ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ، اس کا مطلب ہے جب تم انقلابی کام شروع کرو گے، صرف ہر طرح کی مدد اگرچہ تمہارے ساتھ ہوگی، ان کی زبانیں پھر بھی کھلی رہیں گی، ان کی زبانوں کا تم نے صحیح کر کے مقابلہ کرنا ہے، ان کو چھوٹ صرف اسی کام میں دی جائے گی۔ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ تیرے دو جملے تھے، ان دوسرے جملے کا جواب پہلے دیا، کیونکہ یہ تفنن فی العبارہ ہوتی ہے، جو ایک ماہر واعظ ہوتا ہے وہ زیادہ نقصان والی چیز کو پہلے بیان کرتا ہے۔ یہ جو تو کہتا ہے نا کہ ہمارے آباء و اجداد کو تو ایسی تبلیغ نہیں کی گئی، ان کا کیا بنے گا؟ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے میرا رب خوب جانتا ہے بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ، کہ اس کو جو لایا ہے ہدایت کو، من عندہ اللہ کی طرف سے، اس کو میرا رب تو خوب جانتا ہے نا۔ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، اور جس کے لیے ہوگا آخرت کا گھر، اللہ اس کو خوب جانتا ہے کہ کون کون اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر آیا۔ میں تمہارے پاس آیا ہوں اور تمہارے اگلوں کے پاس کوئی اور آیا ہو، یہ تو اللہ جانتے ہیں نا۔ تم خواہ کی چھوڑ رہے ہو کہ پہلوں کے پاس تو کچھ نہیں آیا، تو ان کے پاس آیا ہوگا کوئی بیان کرنے والا، اس کے بارے میں اللہ خوب جانتے ہیں، اور اللہ خوب جانتے ہیں ہدایت یافتہ کون ہے۔ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، اور آخرت کا گھر کس کے لیے بنا تھا؟ ان کا جو تمہارے پرانے گزر گئے، ان کا آخرت کا گھر کیسے تھا، جنتی یا جہنمی، اللہ خوب جانتا ہے۔ اس انداز کو سورۃ طٰہٰ میں جب بیان فرمایا تو کیا فرمایا؟ علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ، وہاں یہ انداز تھا، یہاں یہ انداز ہے۔
کہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہو نا، اللہ اس کو خوب جانتے ہیں کہاں کہاں وہ لے کر آیا ہے ہدایت۔ تم تو نہیں نہ کہہ سکتے کہ پچھلوں کے پاس کی ہدایت آئی ہی نہیں ہے۔ اور وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، پھر ان کا انجام کیا ہوا یہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ تو یعنی تم نے ان کی بات کا بڑی تسلی سے جواب دینا ہے، اور جو ہر بات کا جواب ہو، ہر سوال کا جواب ہو، صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ سوال کو حل کرنے لگ جائیں، یہ سکھایا جا رہا ہے جی، بلکہ جواب کسی سوال کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سوال والے کو اس کے اپنے قبلے کعبے درست کرا دو، یعنی سوال کے بال کی کھال اتار دو، سوال ایسا بنا دو کہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تاکہ جواب دینا پڑے۔ ہاں جی، کیونکہ کچھ بندے ایسے پیدا ہوتے ہیں جہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایسی جگہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ فرعون ان میں سے تھا، ایسے پیدا ہوا جہاں سوال بھی پیدا نہیں ہوتا، وہاں پر سوال پیدا کر دیتا تھا، تو پھر اس کا جواب اس انداز میں دیا کہ سوال پیدا ہی نہ ہو۔ تو یہ طریقہ کار بھی ہوگا۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، یہ ہمارے انقلابی راہ میں رکاوٹ یہی لوگ بنتے ہیں کہ جو ایسے سوال کرتے ہیں جہاں سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، تو پھر ان کا سوال کا حل ڈھونڈنے کے لیے نہ بیٹھ جایا کرے بے خدا را۔ بہت سارے ایسے معاملات پیش ہوتے ہیں کہ بعض بندہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے بے سوال کا جواب تلاش کرے، حالانکہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ سوال پیدا بھی ہوتا ہے کہ نہیں پیدا ہوتا، تو اس کی طرف بھی دیکھ لے تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوتے، بے انصاف کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وقال فرعون، یہ دوسرا جملہ کہ اگر میں تو ہوں جادوگر، ولا يفلح الساحر حيث اتى، پھر جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہوتا، تو یہاں فرمایا انه لا يفلح الظالم، جادوگر کا تم نے فتویٰ لگایا ہے تو جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہوتا، مقابلہ کر لو۔ تو بات مقابلے تک پہنچ گئی، جب مقابلے تک پہنچ گئی تو معاملہ رسوائی کا اٹھانا پڑا اسے۔ بالآخر فرعون نے کیا کہا؟ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری فاوقد لی یا ہامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی، اور جی قرآن کے سمجھانے پر قربان یہاں کتاب اللہ میں یہ لفظ آ گیا کہ فرعون نے جواب میں کہا میں کوئی الہ نہیں مانتا اپنے علاوہ کسی کو، میرے لیے ایک اونچا محل تعمیر کرو نا تاکہ میں اوپر چڑھ کر دیکھوں کہ کہاں کہاں الہ موجود ہے۔ تو یہ انداز اس صورت میں کتنا عجیب آ رہا ہے جی۔ دیکھو جی، مضمون کہ تمہارے سامنے جو پیش کیے جائیں گے، ایسے سوال پیش کیے جائیں گے جہاں سوال پیدا نہیں ہوتے، ان کا جواب دینا، اور کبھی تمہارے سامنے لاجواب ہو کر کفر ہٹ دھرمی پر اتر آئے گا۔ تمہارے انقلاب کو روکنے کے لیے ایک ایسا نکتہ چھیڑ دے گا کہ جس کا اب جواب بھی نہیں بنتا، سوال بھی نہیں پوریک سکتے، وہ نہ سوال ہوگا نہ اس کا کوئی جواب بنتا ہوگا، انتہائی ڈٹائی پر اتر آئے گا اور ڈیپ پن ظاہر کر دے گا کہ جس طرح فرعون نے یہ کہا کہ اچھا اگر تیرا الہ ہے نا تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی ایک کمیٹی بناتے ہیں کہ جو تحقیق کرے کہ واقعی کوئی الہ ہے کہ صحیح کہ نہیں۔ اس کمیٹی کا پہلا ممبر میں خود بنتا ہوں۔ حامان کو کہتے ہیں اونچا سا محل بنا تو رہا تھا نا وہ احرام مصر، بڑے اونچے اونچے کہ یہ جتنے اونچے ہو جائیں گے نا میں اس کے اوپر چڑھ کر دیکھوں گا کہ وہاں بھائی کوئی الہ ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ تو یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو کہ اس نالائق کے اس کا کوئی حل نہیں تھا۔ تو جب ایسا کام آ گیا تو پھر دیکھنا، وقال فرعون یا ایھا الملا، فرعون نے کہا بالآخر، یہ نیچے لکھو گے بالآخر، یعنی سارے امور کراس کرنے کے بعد فرعون نے یہ کہا۔ اس دوران کیا ہو چکا تھا جی؟ اس دوران مقابلہ بھی ہو چکا تھا، اس دوران قتل کے مشورہ شروع ہو چکا تھا، اس دوران مرد مومن بھی کھڑا ہو چکا تھا، جس کا ذکر سورہ مومن میں آئے گا، تعین کرنے کے لیے تھا فرعون کا رشتہ دار۔ اس دوران اس نے ساری تقریر بھی پوری کر لی ہے، سمجھا بھی دیا ہے۔ اب فرعون کے پاس کسی طریقے سے، پہلے تو ہمیشہ اپنے وزیر وزراء کو ساتھ ملاتا رہتا تھا نا، اب وزیر وزراء میں بھی ایک مخالف ہو گیا،
تو اب اس کے پاس کوئی حل نہ بچا، نہ اب الزام لگا سکتا تھا، نہ وزیر وزراء کی حمایت حاصل کر سکتا تھا۔ بالآخر یہ اپنے ڈیٹ پن پر اتر آیا اور کہنے لگا ما علمت لکم من الہ غیری، میں تمہارے لیے نہیں مانتا کوئی حاکم میرے علاوہ بھی کوئی حاکم ہو سکتا ہے۔ فاوقد لی یا ہامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ۔ یہ جملہ چونکہ فرعون کہتا ہے نا، اس لیے سب سے پہلے جمہوریت کا بانی یہ فرعون تھا، اور سب سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اس حاکمیت کے رد کے لیے کہ دنیا میں حاکمیت تو شرک فی الحاکمیت کے رد کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پہلے اللہ نے بھیجا۔ اس کے اثرات آپ پچھلی صورتوں میں پڑھ چکے ہیں، خصوصاً سورہ مومنون کے اندر وغیرہ ذالک۔ تو یہ انا ربکم الاعلی کا نعرہ بھی لگا تھا اور ما علمت لکم من الہ کا نعرہ بھی لگا تھا۔ فاوقد لی یا ہامان علی الطین، سو آگ دے اے ہامان میرے واسطے گارے کو، علی الطین مٹی کو، گارے کو، فاجعل لی صرحا۔ اب یہ جو احرام مصر بنے سارے سائنسدانوں کا یہ اتفاق ہے کہ یہ تراشے ہوئے پتھر بھی نہیں ہیں، تراشے ہوئے پتھر بھی نہیں ہے، اور مٹیریل بھی کوئی ایسا ہے کہ یہاں اطراف میں ملتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ پتھر اس نے لائے کیسے اور کیسے انداز میں اس نے بنایا کہ ہر طرف وہ انچ بھی فرق نہیں ہے، بالکل برابر بنائی احرام مصر کی۔ تو قرآن صرف یہ اشارہ کرتا ہے کہ اس نے آگ پر مٹی کو پکانے کا کہا تھا۔ تو اب اس پر سائنسدان بڑے ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ جو مٹی یہاں استعمال ہوا ہے نا، پتھر بنایا گیا اس کو، یہ کوئی عام نہیں تھی، بلکہ یہ اٹھائی گئی ہے بڑے دور کا ایک علاقہ ہے، وہاں ملتی ہے یہ، وہاں کے پہاڑی میں اس کے ذرات، پھر اس کو یکجا کیا جاتا ہے، اس کو جمایا جاتا ہے، وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت بن جاتی ہے۔ تو پھر یہ احرام مصر میں آ کر استعمال ہوئی۔ او جی فاوقد لی یا ہامان علی الطین، سو آگ دے اے ہامان میرے واسطے گارے کو، فاجعل لی صرحا، پھر بنا میرے واسطے ایک محل، اور محل اونچائی کی طرف ہو، نیچے بچھا ہوا کام اونچائی میں زیادہ ہو، اس لیے احرام مصر یہ اونچائی کی طرف ان کی محنت زیادہ ہے، اندر اس کے کمرے اور چھوٹے چھوٹے۔ ابھی یہ جو حکومت آئی ہے نا، پچھلے زمانوں میں بھی شاید کسی نے کھولا ہو لیکن اس کے اثرات نہیں ملتے۔ یہ جو موجودہ حکومت آئی ہے نا، یہ تقریباً 2010 کے بعد کے واقعات میں ہے کہ دنیا میں احرام مصر کو کھولا گیا پہلی دفعہ۔ جب مصر کے اندر حکومت آئی نا سیسی کی، تو وہاں پر ان کے کفر کا پورا راہ ہموار ہوا، تو انہوں نے کہا جی اس کو بھی اب کھولتے ہیں۔ تو کیمرے شامرے سمیت پہلے کمروں کو کس طرح انہوں نے کھولا، سوراخ کر کے کیمرہ پہلے اندر بھیجتے، دیکھتے کہ ہاں معاملہ صاف ہے، پھر اس پتھر کو توڑ دے، پھر اندر کمرہ ہوتا، تو یوں جا کر وہ سارے احرام پر انہوں نے قبضہ جمایا، اندر کی ممیاں شمیاں انہوں نے نکال پھینکی، سونے چھونے لے کر یہ بھاگ گئے۔ اب وہ بالکل خالی پڑا ہے، تو لہذا وہ اب بنا دیا انہوں نے لوگوں کے لیے سیرگاہ کے طور پر۔ اب صرف لوگ سیرگاہ کے طور پر آتے جاتے ہیں، پہلے تو ختم تھا، کتنے سینکڑوں سال بند رہا، یہ اب اس صدی میں آ کر کھولا گیا ہے۔ او جی فاجعل لی صرحا، تو اندر بالکل کمرے نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے، جہاں پر اس کی کوئی قبر ہوتی ہے نا مقبرہ، تو وہاں ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے، باقی صرف راہ گزر کے طور پر ہے، چھوٹے چھوٹے راستے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر بس انہوں نے اونچائی کو بنانے کی کوشش کی۔ یہ حامان ایسا کوئی شیطان تھا، ہاں جی۔ اب پتہ چلا پچھلے لوگوں کی جو ٹیکنالوجی تھی، ہمارے لوگوں کی ٹیکنالوجی اس سے بہت کم ہے۔ کیوں کم ہے؟ حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اب فوائد زیادہ حاصل ہو رہے ہیں، برج خلیفہ وغیرہ ایسی چیزیں بنائی گئی ہیں، تو اس پر پیسہ کتنا صرف ہوا اور مٹیریل کتنا صرف ہو رہا ہے، اور پھر مضبوطی کو بھی چیک کر لو جی، اور یہاں پر کتنا صرف ہو رہا ہے اور مٹیریل صرف اس کا دیکھ لو اور مضبوطی بھی دیکھ لو۔ تو یہ پہلے لوگوں کو ٹیکنالوجیاں جو اللہ نے دی ہیں، قرآن میں ہے کہ ما بلغوا معشار ما آتیناہم، تم اس کے 10ویں کو بھی نہیں پہنچے۔ اور جی اونچا بنانا تاکہ میں اوپر چڑھ جاؤں، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں جھانک کر دیکھ لوں موسیٰ کے رب کی طرف، وہ جو کہتے ہیں اوپر ہے جی،
نعوذ باللہ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ یہ تحقیقاتی کمیٹی تو ہم بنا رہے ہیں لیکن اس کو سمجھتا میں جھوٹا ہوں، یہ لوگوں کی تسلی کے لیے میں کام کرا رہا ہوں، ہے جھوٹا۔ یعنی کیس کو ایسا لمبا کر دیا کہ اب اس کا کوئی حل نہیں تھا۔ جب مجرم اس طرح ٹھٹائی پر اتر آئے گا، ڈیٹ بن جائے گا، تو پھر کیا ہوگا جی؟ انقلاب کا راستہ۔ فرمایا وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، بڑائی کرنے لگا وہ اور اس کے لشکر زمین میں ناحق۔ اب آ گئے جناب تنگامن بجنگامن، اب صرف مار پیٹ پر اترا ہے، مقابلے کی ہمت نہیں رہی، نہ جواب دے سکتی ہیں، نہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا کوئی ازالہ کر سکتے ہیں، بس یہ اب ناحق ظلم و ستم پر اتر آئے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، ان کے ہر کام کا خلاصہ کیا تھا؟ یہ تھا خلاصہ، وَظَنُّوا، ان کے ہر جرم کا خلاصہ یہ تھا، ایسے انداز میں جرم کرتے تھے گویا انہوں نے کبھی جواب دینا ہی نہیں ہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو انقلاب کی پھر آخری صورت یہ ہوگی کہ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پھر پکڑا ہم نے ان کو اور ان کے لشکروں کو، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پھر پھینک دیا ہم نے ان کو دریا میں، اور جی فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، سو دیکھ لے کیسے ہوا انجام ظالموں کا، انقلاب کے راستے میں رکاوٹ بننے والے بے حیاؤں کا کس طرح انجام ہوا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور کیا ہم نے ان کا نام، کیا ہم نے ان کو یعنی ان کے نام کو ائمتاً پیشوا، یدعون الی النار، وہ دوزخ کی آگ کی طرف بلاتے ہیں، یعنی پھر ہم نے ان کو یہ اس طریقے سے ان کا نام لکھ دیا کہ داعی الی النار۔ داعی الی النار کون ہوتے ہیں؟ جو جمہوریت کے بانیوں، جو اللہ کے دین کے مقابلے میں دین بنائیں، یہ داعی ہوتے ہیں الی النار، جہنم کے۔ اے انقلابی مومنین، تمہارے سامنے یہ جہنم کے داعی سب سے پہلے کھڑے ہوں گے۔ یہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کو کوئی مدد نہیں دی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور یہ انقلاب کا اثر کہ تمہاری اگر کمال ہوا نا، جو بھی قوم انقلاب پر آتی ہے تو ان کو تاریخ ان کو گندے لفظوں سے بھی یاد کر رہی ہوتی ہے کہ یہ جو انقلاب پر آئے ہیں نا، انہوں نے فلاں ظلم کیا تھا، فلاں ظلم کیا تھا، فلاں ظلم کیا تھا، لیکن جو تمہارا انقلاب ہوگا اس کے اندر تمہارا دشمن ذلیل ہوگا، تمہارے انقلاب کو ہر کوئی اچھا مانے گا۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب آیا، کوئی بھی غلطیاں نہ نکال سکا کہ فلاں علاقے میں انہوں نے بھائی ظلم کیا تھا، فلاں علاقے میں انہوں نے یہ کیا تھا۔ اور جی وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے پیچھے لگا دی ان کو اس دنیا میں پھٹکار، یعنی انقلاب کی راہ میں رسوائی صرف ان کا مقدر بنی تھی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن ان پر ہی برائی ہوگی، ہوگے وہ برے لوگوں میں سے، کبھی لوگوں میں سے۔ نقصان کیا ہوا جی؟ مومنین کا نقصان نہ ہوا، مومنین نے جن کے خلاف انقلاب برپا کیا ان کا نقصان بہت زیادہ ہو گیا۔ کیا نقصان ہوا جی ان کا؟ کہ بالآخر دنیا بھی ان کو ان کے غم سے یاد کرتی، تباہ بھی وہ ہوئے اور دنیا نے ان کو ان کے غم سے بھی یاد کیا۔ اب ایک طرف سے انقلاب پورا ہو چکا تھا، اب جو بچے تھے نا انقلابی مومن، ان کو دستور حیات دینا تھا، کیونکہ غلامی والی زندگی سے نکل رہے تھے، تو اللہ نے ان کو باقاعدہ دستور حیات بھی عطا کر دیا۔ کیا جی؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ، کیوں نہیں کسی قوم کی تباہی کے لیے کافی ہوتا ہے کہ دیکھو نا کہ اگر ان کا کوئی جواب نہیں بن رہا تو کفر کیا کرتا ہے؟ کفر کہتا ہے حکومت ان کو دے دو، کیونکہ اب زیادہ ہم مار نہیں کھا سکتے، اب ان پر یہ غلبہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ ایسا کرتے ان کا نظام تعلیم اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، بس جی نظام تعلیم اپنے ہاتھ میں لے کر پھر یہ انقلابی بنے۔
اب یہی خطرہ ہے افغانستان کا، علیہ باللہ، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ انہوں نے کیا کر رکھا ہے جی، بہت سارے ایسے بندے جو ان کی اولادوں میں سے ہیں، ان کو ان کے نظام تعلیم سے نکال کر دوسری طرف لے گئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ مظلوم اور شہداء کی جو ہے اولادیں ہیں، لہذا پڑھا کر خود پھر ان کو حصص بھی دے رہے ہیں۔ پتہ نہیں آج 2024 میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت تو افغانستان میں مسلمانوں کی ہے، سکہ تو ان کا چلا ہوا ہے۔ اب اس رمضان المبارک میں انہوں نے 8 تراویح پر بھی آرڈیننس جاری کیے کہ سزا ملے گی جس نے یہ بدعت بھی کی۔ تو بہرحال اتنا کچھ ان کو پاور ہے، دیکھتے ہیں 2024 کے بعد اب زندگی کیسے جاتی ہے، کیونکہ اگر تو وہ باقاعدہ طور پر شریعت اسلامیہ کے قانون کا اعلان کر دے تو کم از کم کفر کو یہ بھی نہ سوچی جاتی، لیکن انہوں نے قانون شریعت کا اعلان کرنے کے بجائے انہوں نے قانون ظاہر شاہ کا اعلان کیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آگے ان کے ساتھ بنتا کیا ہے۔ ان کی حالت اس وقت کافی خطرے میں کھڑی ہے، کیونکہ جب بھی انقلابی حکومت مسلمانوں کا انقلاب آتا ہے تو کفر یہ آخری بار کرتا ہے کہ نظام تعلیم ان کی زندگی کا نصاب اپنا داخل کر دو۔ تو یہاں پر چونکہ فرعون تباہ ہو چکا تھا اور یہ قوم انقلاب پر آ گئی تھی، تو اللہ کریم نے ان کی اگلی نسل کو بھی بچانے کے لیے یہ کتاب اللہ بھیج دی کہ اب میری رہنمائی ہے نصاب تعلیم اس کو بنانا، کامیاب رہو گے۔ تو بالآخر جی ہمیں سبق دیا گیا یہاں سے، انقلاب مومنین میں بھول نہ جانا اپنے اللہ کے بنائے ہوئے دین کو اور بتائے ہوئے، کیونکہ اسی کی وجہ سے تو تمہیں انقلاب ملا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ۔ میں نے سمجھا تھا یہ صورت بڑی آسان ہے اور جلدی ختم ہو جائے گی، لیکن یہ بہت ٹائم لے رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک سبق ایک ایک آیت میں عجیب انداز میں، اس صورت کی ابتدا ہی اللہ نے عجیب انداز میں بنائی تھی۔ من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، ہم غارت کر چکے جب پہلی جماعتوں کو، تو دی ہم نے موسیٰ کو ایک کتاب بصائر للناس۔ اس کتاب کی یہ 3 صفتیں ہیں، بصائر للناس، لوگوں کو سمجھانے والی، وہدن، اور راہ بتانے والی، لوگوں کو سمجھاتی تھی کہ تم نے کس حال میں رہنا ہے، وہدن، اور یہ رہنمائی کرنی تھی کہ تم نے دوسروں کے ساتھ کس حال میں رہنا ہے۔ بصائر للناس، ان کو یہ سمجھاتی تھی کہ تم نے خود کیسے رہنا ہے، وہدن، اور رہنمائی کرتی تھی کہ تم نے دوسروں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، ورحمتاً، اور جب عمل کرو گے تو فوائد کیا ملیں گے۔ یہ کتاب باقاعدہ رحمت تھی، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ یاد رکھ سکیں کہ انقلاب کیسے بچایا کرتے ہیں، تاکہ وہ یاد رکھ سکیں کہ انقلاب کیسے بچایا کرتے ہیں۔ آ تو گیا انقلاب، اور پوری کی پوری فرعونیت تہس نہس ہو چکی ہے، اب ان کو یہ پتہ چل جائے کہ انقلاب کیسے بچایا کرتے ہیں۔ تھوڑا سا اپنے رخ پر بھی نظر ثانی کر لیں کہ ہم نے اپنے دینی انقلاب کو کیسے اپنے ہاتھوں سے چلتا کیا تھا، اللہ یعوذ باللہ۔ جی یہاں پر رسوائے زمانہ رؤسائے عالم آ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ترقی کے دور میں ہمیں یہ پڑھنا چاہیے، ہمیں وہ پڑھنا چاہیے، بالآخر بھاگ بیٹھتے ہیں نوکر، روٹی کپڑا مکان کے غلام۔ جبکہ اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام کہتا ہے کماتے تم خود ہو تو کھاؤ بھی تم خود۔ جی قرآن تو تمہیں اتنی آزادی کی زندگی دینا چاہتا ہے، لیکن کفرستان کی چالاکیوں سے ہم متاثر ہو کر، ان کے چکا چوند لائٹوں سے متاثر ہو کر ان کی طرف جاتے ہیں نا، تو پھر ہم اپنا انقلاب بچا نہیں سکے۔ کیا ہوا جی، تقریباً 1 صدی 10 صدیاں ہی صرف گزری مومنوں کے انقلاب کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو، 10 صدیوں تک مسلمان، اب تو 400 سال اوپر ہو گئے نا، 1500 سال جاری ہے، 100 سال جو گزرے ہیں نا، 10 صدیوں تک ہم نے انقلاب کو اپنے گھروں سے نکال دیا تھا۔ یہ ہماری پرانی تاریخ کہہ رہی ہے، اللہ یعوذ باللہ۔ ہم نے کیا کیا جی، کرسیوں کے نشے میں، درمیان میں کبھی اچھائیاں آ جاتی تھی چند سالوں کے لیے، آپ صرف یہ دور حکومت ہندوستان کا ہی دیکھ لینا، چند 100 سالوں کا، وہاں پر آپ میرا دعویٰ ہے
تاریخ کو آپ نوٹ کریں، میں نے صرف ایک ورقہ لیا، اس ورقے پر صرف دیکھا کہ کتنے 100 سال کون کون حکومت کرتا رہا ہے ہندوستان پر۔ آپ چیک کر کے دیکھ لیں، جو ہمارے یہ زمانہ 1400 سال کا گزرا ہے، 1000 سال قبل کی بات، یعنی یہ 400 سال کو تو چھوڑ دو نا، یہاں سے تو ہم غلام بنے، اور اس سے پہلے ہمارے انقلاب تھا۔ اس دور میں آپ دیکھ لیں کہ جس نے تھوڑا سا بھی دین کو سنبھالا ہوا تھا نا، اس کا دائرہ حکومت اللہ نے 100 سال تک بھی رکھا، 70 سال تک بھی رکھا، لمبا رکھا۔ اور جس نے دین کو رسوا کیا، نعوذ باللہ، دین اسلام سے انحراف کیا، اور چند دنوں میں بھی آتے تھے، کبھی کسی کے 50 دن حکومت رہی، کبھی 2 سال رہی، کبھی 6 سال رہی، بس زیادہ سے زیادہ۔ آپ پورے اس صفحے کو دیکھیں، تاریخ کو، تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ انقلاب کو کیسے اندر سے کھینچا گیا، نکالا گیا۔ وہی لوگ جو دین اسلام کے ساتھ ٹچ رہے تو وہ کچھ انقلاب کو بچا لیتے تھے۔ بالآخر جناب کیا ہوا، 1000 سال کے بعد ہم سارے مکمل طور پر غلام بن گئے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اقصی پر حملے اب ہو رہے ہیں، مسجد اقصی کو آج شہید کیا جا رہا ہے۔ اور بھائی آج سے 70 سال پہلے تو باقاعدہ اعلان حکومت ہو چکا تھا اسرائیل کا مسجد اقصی پر، تو یہ قبضے آج نہیں ہو رہے، اب تو صرف یہ ہے کہ نماز پڑھنے دے رہے ہیں نہیں پڑھنے دے رہے، یہ جھگڑے چل رہے ہیں۔ حکومت کے تو وہ 70 سال پہلے ہو چکے ہیں، اور اس سے پہلے تو انہوں نے ہم پر غلامیت کا جال بچھایا جی۔ تو یہ لعلہم یتذکرون، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کتاب ان کے حوالے کی تاکہ وہ یہ سوچ سکیں کہ انقلاب کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ اب میرے خیال میں تھک تو نہیں گئے، 10 منٹ وقفہ کر لیں پھر پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔